الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف ساری بڑائیاں لائق و سزاوار ہے ساری کائنات کے تنہا خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ الکوثر کی ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں قربانی کی اہمیت اور اس کے بعض مسائل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ابھی ہم لوگ سال بھر کے سب سے بہتر دنوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سال کے تمام دنوں میں سب سے بہتر ایام ہیں۔ جب یہ دن بہتر ہے تو ان میں کیے جانے والے اعمال بھی اللہ کے یہاں بہتر تصور کیے جائیں گے۔
جس کی فضیلت و اہمیت کو رسول کائنات نے اس طرح بیان کیا، اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ عام دنوں میں جو اچھے اعمال کیے جائیں گے ان اعمال کے ثواب کے بالمقابل ان 10 دنوں میں جو اچھے اعمال کیے جائیں گے ان کے ثواب میں اضافہ در اضافہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَإِلَى الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ دوسرے دنوں میں اگر اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے تو کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرے دنوں میں کیے جانے والے جہاد کا بھی ثواب ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے تھوڑی سی بات بڑھائی، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں اگر کوئی مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اور وہیں نہ مال واپس لاتا نہ اس کی جان واپس ہوتی ہے بلکہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے، تو اس جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے بالمقابل زیادہ ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو اچھے اعمال ہوتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ جس کے 5 دن گزر گئے یا 5واں دن گزر رہا ہے، اس کے بعد صرف 4 دن اور 5واں دن بقرعید ہے۔ ان 10 دنوں سے متعلق بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اعمال بتلائے ہیں بالاختصار اسے یاد رکھیے۔ سب سے پہلی بات فَأَكْثِرُوهُنَّ یا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ تحلیل کیجئے، تکبیر کیجئے، تحمید کیجئے۔ مراد لا الہ الا اللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، الحمدللہ یا وللہ الحمد پڑھا کیجئے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، ان 10 دنوں میں کی جانے والی تکبیر کی 2 قسم ہیں، 2 نوعیت ہیں۔ ایک ہے تکبیر مطلق اور ایک ہے تکبیر مقید۔ مطلق کا معنی ہوتا ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے آتے جاتے کھاتے پیتے، بازار میں، دکان میں، مکان میں، مسجد میں، مدرسہ میں، آفس میں، الگ ہو کہ جماعت میں، جہاں بھی ہو خوب اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے 2 صحابیوں کا عمل ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان 10 دنوں میں بطور خاص بازار تشریف لے آتے تھے، سودا سلف کے لیے نہیں، شاپنگ اور خریداری کے لیے نہیں، بلکہ صرف ان کے جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بازار میں تکبیر کے کلمات بلند کریں گے اور لوگ ان کی زبان سے تکبیر کے کلمات کو سن کر لوگ بھی تکبیر دہرانا شروع کریں گے۔ چنانچہ بازار
تکبیر کی صداؤں سے گونج اڑایا کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہوتا تھا۔ یہ ہے تکبیر مطلق۔ دوسری تکبیر مقید ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صراحت سے ثابت تو نہیں ہے، البتہ صحابہ میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام کا معمول اور ان کا عمل بدلا گیا، جیسے حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان تمام کا کہنا یا ان کا عمل تھا عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کے فجر سے ایام تشریق کا آخری دن یعنی 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی بڑائی زور سے پڑھا کرتے تھے، اللہ کی کبریائی گن گایا کرتے تھے، تکبیر کہا کرتے تھے۔ تو گویا صحابہ کرام کے عمل کے مطابق 9 تاریخ فجر سے شروع کریں گے، ہر نماز کے بعد اس تکبیر کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ پیش کریں گے۔ تکبیر کے کئی الفاظ ہیں، اس میں ایک بہت مشہور اور آسان ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس حدیث میں جو کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اس تینوں چیزوں کو اس تکبیر میں جمع کر دیا گیا۔ اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، وللہ الحمد یہ تحمید ہے۔ اس مناسبت سے تکبیر مطلق بھی ہے، تکبیر مقید بھی ہے، دونوں طرح ہمیں تکبیر کے کلمات کو دہرانے چاہیے اور اللہ کی بڑائی کے گن گانے چاہیے۔ دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ تکبیر پڑھنا بھی عبادت ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، سال کے 360 دنوں میں رمضان کی اخیر اشرا کی راتیں بہتر ہیں اور ذی الحجہ کی ابتدائی اشرا کے دن بہتر ہیں۔ رمضان کی راتیں اس لیے بہتر ہیں کہ ان راتوں میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی اشرا کے دن اس لیے بہتر ہیں کہ ان دنوں میں عرفہ کا دن بھی ہے اور یوم النحر بھی، قربانی کا دن بھی ہے۔ اس مناسبت سے دن اور رات میں تفریق کیا گیا، رمضان کی راتیں بہتر ہیں اور عشرہ ذی الحجہ کے دن بہتر ہیں۔ ان بہتر ایام میں عرفہ کا دن ہے، اگر کوئی انسان 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو کم از کم عرفہ کو روزہ ضرور رکھے۔ عرفہ کے روزہ سے متعلق اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن اختلافات میں پڑنے کے بجائے جو آسان ہو اسے لے لینا چاہیے اور اختلاف کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ عرفہ کا دن حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس مناسبت سے روزہ رکھا جائے گا، تو اسی دن روزہ رکھا جائے گا جس دن حاجی لوگ عرفہ میں ہوں گے۔ کچھ دوسرے علماء محققین نے فرمایا کہ نہیں، عرفہ کا روزہ اس دن رکھا جائے گا جس دن تاریخ ہوگی ذی الحجہ کی 9، بقرعید سے ایک دن پہلے۔ اور دونوں طرح کی رائے ہے، دونوں نے اپنے اپنے دلائل کو پیش کیا ہے۔ عوام مخمسے میں پڑ جاتے، پریشانی سے دوچار ہوتے، اس مناسبت سے سہولت کی بات یہ بیان کی گئی کہ اپنے اپنے علاقے میں جو آپ کا عرفہ کا تاریخ ہوگی یعنی 9 ذی الحجہ، اس میں آپ روزہ رکھیں گے۔ اگر کوئی انسان 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھتا ہے الحمدللہ، کسی انسان کو سوموار اور جمعرات کے روزہ رکھنے کی عادت ہے، اس مرتبہ سوموار اور منگل کا روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان صرف 2 روزہ رکھنا چاہے تو کچھ لوگوں نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ کوئی انسان اگر کہتا ہے صرف 1 ہی روزہ رکھنا چاہے تو فضیلت و بزرگی حاصل کر سکتا ہے، جو عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت میں یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے صرف عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔ تفصیل فون پہ رابطہ کر کے معلومات کر سکتے ہیں۔
رہا اس کے بعد 9 ذی الحجہ ختم، 10 ذی الحجہ کی شروعات ہو گئی، وہ قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، جس میں انسان اپنا مال خرچ کر کے اپنی اپنی سہولت کے مطابق جانور کو ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ وہ قربانی بڑی پرانی تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی پیش کی، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کی، اللہ نے اس کی جگہ پہ دمبا دیا، اسی کی نقالی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف بنایا، اور آپ نے اپنی امت کے سامنے قربانی کی شکل پیش کی، اور وہ 14.5 سال سے جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں یاد رکھیے۔ خطبہ کے محدود وقت میں سارے مسائل کا بیان کرنا مشکل ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کچھ باتیں جس کی سخت ضرورت ہے اور ہمیشہ ضرورت ہے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ جس انسان کے پاس قربانی کرنے کی سکت ہے اس انسان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس انسان کو قربانی کرنے کی طاقت ہو پھر بھی وہ انسان قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، جس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2-4 لاکھ کی گائے ہی آپ قربانی کے طور پر پیش کیجیے، اپنا پاکٹ دیکھیے، اپنی صلاحیت دیکھیے۔ بندوں کی نگاہ میں گائے کو دکھانا نہیں ہے، محلے میں، چوک چوراہے میں، گلیوں میں کسی جگہ باندھ کر اس کی نمائش کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے جس کی توفیق دی ہے، بکرا کرنے کی توفیق دی وہی کیجئے، حصہ لینے کی توفیق دی وہی کیجئے، مگر کیجئے۔ آدمی بڑا کے چکر میں چھوٹا بھی چھوڑ دیتا ہے، لوگ کیا کہیں گے چھوٹا سا مریل قسم کا جانور لے آیا، وہ لوگ کیا کہیں گے، نتیجے میں اس قربانی جیسی اہم عبادت سے انسان محروم رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کیا کہے گا اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی صلاحیت کو دیکھیے اور اس مناسبت سے قربانی کا جانور خریدیے۔ ایک چھوٹا جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ اگر گھر کا گارجین کہہ دے میرے طرف سے اور میرے گھر والے کی طرف سے، تو ایک ساتھ کھانے پینے میں جتنے لوگ شامل ہو، چاہے 85 کیوں نہ ہو، وہ سب کی طرف سے ایک بکرا یا ایک بکری، ایک بھیڑا یا بھیڑی یا ایک حصہ کافی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو کئی کر سکتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کی ہیں، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور باقی 37 جانور حضرت علی سے ذبح کروایا۔ تو اللہ دے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک تو ضرور کرنا چاہیے۔ پورا بڑا جانور نہیں لے سکتے ہیں، چھوٹا جانور ہی لے لیجئے۔ چھوٹا جانور نہیں لے سکتے ہیں تو بڑے جانور میں حصہ لے لیجئے۔ جب بڑے جانور میں حصہ کی بات آئے گی تو اس میں کچھ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات، جس آدمی کے ساتھ شراکت میں، حصہ داری میں قربانی کرنے جا رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیے کہ وہ انسان موحد متبع سنت ہے کہ نہیں ہے۔ مشرک و بدعتی کے ساتھ قربانی میں حصہ لینا صحیح نہیں ہے، پہلی بات یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، اگر وہ متبع سنت ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے، موحد ہے، توحید پرست ہے۔ اب دیکھیے کہ زیادہ توحید والے نماز سے قافل ہے، مطلب توحید تمہارے پاس نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا وہ مسلمان نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ترک صلاۃ کفر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے بے نمازی کے ساتھ قربانی کے جانور میں حصہ مت لیجئے۔ اگر یہ دونوں کیٹیگری پایا گیا، دونوں شرطیں پائی گئی، اب ایک اہم چیز میں آئیے کہ جس کے ساتھ اب حصہ داری میں قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کا مال دیکھیے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اس کا حرام پیسہ آپ کا حلال پیسہ ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کی قربانی کیسے ہو جائے گی؟ اس مناسبت سے حصہ لینے کے وقت میں کم از کم یہ 3 چیزیں دیکھنی ہوگی کہ وہ انسان توحید پرست ہے کہ نہیں،
وہ انسان نماز کا پابند ہے کہ نہیں؟ وہ انسان حلال مال اس میں لگاتا ہے کہ نہیں؟ اگر الحمدللہ ایسا ہے تو کیجئے، اور ایسا نہیں ہے تو گریز کیجئے، پرہیز کیجئے. ایسی قربانی دینے سے آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، یہ بات کبھی کبھی کڑوی ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی بڑی اثر انداز ہوتی ہے. برسہ برس سے نماز نہیں پڑھنے والا جب اس کے سامنے یہ بات آتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا، وہ رونا دھونا شروع کرتے اور زور سے نماز شروع بھی کر دیتے. اسے ہمارے ساتھ حالات اور تجربات پیش آئے. اس لیے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا ایمان درست کیجئے، اپنا ایمان صحیح سالم کیجئے، مومن و مسلمان بن جائیے، حلال مال کا خاص طور سے اہتمام کیجئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی بڑی جو قربانی پیش کرنی ہو آپ کر دیجئے. اللہ شرف قبولیت بخشے گا اور اس کے بے شمار فائدے سے آپ کو نوازے گا. اللہ توفیق مرحمت فرمائے، آمین. اس کے بعد جب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو جانور سے متعلق بھی کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے. ایک انسان کسی طریقے سے کہیں سے پیسہ لے آیا، کہیں درخت دلایا، پیسہ گر گیا. ترقی یافتہ دور میں رات میں کسی کے بینک میں ڈاکہ ڈالا. سمجھ سکتے ہیں رات میں کیا ہوتا ہے، دن میں کیا ہوتا ہے. ڈاکہ ڈالا اور اس کے بعد اپنی ظاہری حیثیت کے مطابق بڑا سے بڑا جانور گلی کوچے میں باندھ دیا. جب خریدنے آتا ہے دیکھتا ہے کہ جانور بڑا خوبصورت ہے، وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، کچھ عیب ہے، کچھ نقص ہے کہ نہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا. جو شرائط ہے اس شرائط کا اہتمام بھی نہیں کرتا، بس خوبصورت لگ رہی ہے لے کے چلے آتے ہیں. یاد رکھیے گا، جب تک کوئی جانور دانتا نہیں ہوگا، اس کا دودھ کا دانت گر کر کھانے والا دو دانت نہیں ہوا ہوگا، وہ جتنا خوبصورت جانور لگے اس جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اس لیے جانور خریدتے ہوئے پہلے اس کا دانت دیکھیے. پھر کچھ ظاہری عیب ہیں. عیبوں سے متعلق یہ بات ہے، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کانا جس کا کانا پن اندھا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یا ایسا دبلا پتلا مریل قسم کا جانور کہ جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، جس کے گوشت میں چربی نہ ہو، یہ سب عیب ہے. ایسے جانور کی قربانی کرنے سے پرہیز کرنا ہے. دم گٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، کان پھٹا چیرا نہ ہو، اس قسم کے عیبوں سے پرہیز کرنا ہے. جب جانور خریدنے جا رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. ایک جانور پسند آیا، چاہے جتنا اس کا دام لے لیں، ہم دیتے ہیں، لے کے چلے آتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو یہ عیب ہے. تو خریدنے سے پہلے اس کے عیبوں کو دیکھیے. اچھا جانور، خوبصورت جانور، موٹا تازہ صحت مند جانور ذبح کیجئے. اپنی صلاحیت کے مطابق جانور لیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص للہیت کے ساتھ نذران عقیدت کے طور پر ذبح کر کے قربت الہی حاصل کیجئے. اور ذرا آگے بڑھیے. اگر کوئی انسان جانور خریدا تو جانور خریدنے کے بعد جو اس کے لانے کی کیفیت ہوتی ہے، محلہ میں اگر ایک جانور اترتا ہے، بڑے چھوٹے عورت مرد سب کے سب ازدحام اور بھیڑ لگا دیتے ہیں، کون سا جانور آیا. وہ سیدھا سادہ جانور بھی ہوتا ہے. اچانک لوگوں کے بھیڑ دیکھنے کے نتیجے بدکنا شروع ہوتا، کتنے لوگوں کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور کتنے کے دکان بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. آپ کا مشاہدہ ہوگا. لانے میں اس کا احتیاط کیجیے. پھر اگر باہر سے آپ لا رہے ہیں، اگر کسی حکومت کی جانب سے نظر بند کر لینے کی اجازت ہے، آپ کی جانب دیکھا نہیں آتا، وہ دیکھ کر اندیکھی کر دیا جاتا ہے، تو کچھ ایسا عمل نہ کیجئے کہ حکومت کی باز پرس ہونا شروع ہو جائے. پھر جب آپ کے محلے میں آئیں، ایسی جگہ اسے باندھیے مت جو راہگیروں کو، چلنے والوں کو دقت و پریشانی کا سامنا ہو جائے. اور کبھی کبھی بدماش قسم کا جانور اپنا سینگ بھاجنا شروع کر دے، لات پیر ادھر کرنا شروع کر دے، تو پھر راہی اور گزرنے والوں کے ٹانگ ٹوٹ جائیں، اس کی آنکھ پھوٹ جائے اور اسے زخمی کر دے.
ان چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ اللہ کی قربت کے حصول کے جانور کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے انسان کی قربانی مت کیجیے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور جب ذبح کرنے کی باری آتی ہے، دیکھا جاتا آدمی جب ذبح کرتا ہے تو 10-20 لڑکے جانور پہ چڑھ جاتے ہیں، ذبح ہونے سے پہلے وہ جانور مر جاتا ہے۔ یہ ظلم در ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے حسن سلوک اور احسان کے مستحق جانور بھی ہیں۔ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو اچھے انداز میں ذبح کرو۔ یہاں تک کہ کہا گیا چھری کو سان چڑھا لو، تیز کر لو، لیکن جانور کے سامنے چھری کے تیز کرنے سے پرہیز کرو۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو، کیونکہ وہ بے موت مرتا ہے، پریشانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ جس شریعت نے آپ کو ایسی تعلیم دی ہے، اس شریعت کے ماننے کے دعوے دار مسلمانوں کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوتی اور بدنامی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جانور سے کچھ غلاظتیں نکلتی ہیں، کچھ گوبر کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے کچھ کھائے پیے ہوئے چھوٹے ہوئے کچھ سامان ہوتے ہیں، جہاں جہاں آپ نے پھینک دیا پھر اس کی اوجھڑی ہوتی ہے، اور اسے جس طرح جہاں ڈالا پورا علاقہ متعفن بدبودار ہو جاتا ہے، بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھیں کہ آپ صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں گے، اور اس کے فضلات کو، اس کے اندر کی بدبودار چیزوں کو کسی ایسی جگہ پر پھینکوائیں گے جہاں انسانوں کا گزر کم سے کم ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے جانور کی خریداری کی گئی، جانور کو آپ نے لایا، اس کو ذبح کرنے کی باری آئی، آپ ذبح کریں گے۔ رہا گوشت کا مسئلہ، خود کھائیں گے کھلائیں گے بھی، 3 حصہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ضرور ہے۔ خود کھائیے، دوست احباب کو، رشتہ دار کو دیجئے، فقراء مساکین کو بھی دیجئے۔ ایسا مت کیجئے کہ دروازہ بند کر لیجئے، فقیر آپ کے سامنے مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، آپ دیتے نہیں ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو گئی، فریج میں آپ نے گوشت رکھا، 2-4 گھنٹے کے بعد سڑ گیا، کہ اس کی بد دعا تو نہیں لگی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد مسئلے دریافت کیے جاتے ہیں۔ مسئلے دریافت کرنے سے کیا ہوگا؟ پہلے مسئلے معلوم کیجئے۔ آپ کے پاس گوشت ہے، آپ اسے صرف کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، سڑنے لگا ہے، تو آپ ظاہر جلدی کر دیں کہ اپنے گھر سے وہ بدبودار چیزیں نکل جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نہ ثواب حاصل کیا اور نہ گوشت سے آپ فائدہ دیا، آپ اٹھائے فائدہ ہوئے اٹھائے۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال کیجیے۔ قربانی سے متعلق یہ بات یہ بھی یاد رکھیے، قربانی عید کی، بقرعید کی نماز کے بعد ذبح ہوتی ہے۔ آپ اس سے پہلے ذبح کریں گے عام گوشت کھانا ہو جائے گا، اس لیے آپ نماز کے بعد ہی جانور ذبح کیجیے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا صبح سویرے جتنا جلدی ممکن ہو سکے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے جہاں تہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ 6 بجے جماعت ہو رہی ہے، 5:30 بجے جماعت ہو رہی ہے، وہ چاہے آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن نماز تو پڑھ لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے ایسی جگہ نماز پڑھ لی اور آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کے بعد قربانی کریں گے تو بھی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی نماز ہی تو نہیں ہوئی ہے۔ اگر تھوڑی ایسی جگہ پر نماز ہو رہی ہو جہاں تھوڑی سی دیری ہو رہی ہو تو اسے گوارا کیا جائے، تاکہ سنت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہاں نماز ہو، اور پھر اس کے بعد آپ جانور قربانی کا ذبح کیجئے، خود بھی گوشت سے فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی فائدہ یاب کیجئے۔ قربانی کا جانور آپ خود ذبح کرے زیادہ بہتر ہے، یہ عبادت ہے، خود کرنا چاہیے، دوسروں سے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیر صاحب کے چھری پھکا کر لانے کی قطعاً اجازت نہیں، حضرت تو نہیں آئیں گے، چھری پھونک کے دے دیا۔ جس انسان کو قربانی کرنے کی جانکاری اور واقفیت و معلومات ہے، اگر آپ ہمت نہیں کرتے ہیں تو ان سے کروا لیجئے۔ صحابہ کرام میں تو ایسا عمل موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے جانور ذبح کروایا کرتے تھے۔ جہاں بیٹا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں بیٹیاں ذبح کیا کرتی تھی۔ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، عورتیں کہیں قربانی دے دی ہے؟ بھائی عورتوں کو بھی قربانی جیسی عبادت کرنے کا حق ہے، اگر وہ کرنا چاہیں تو پردے کا اہتمام کرتے ہوئے ضرور ذبح کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، آرام سے ذبح کر سکتی ہے۔
مگر ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ بڑا بڑا جگر رکھنے والا، لمبی لمبی باتیں کرنے والا، اسلام کے خلاف زبان درازی کرنے والا، کوئی میرے خلاف ایسا کریں گے تو اس کی گردن مار دیں گے، اس قسم کے جملے استعمال کرنے والا جب جانور ذبح کرنے کی باری آتی ہے خون دے گا وہیں بے ہوش ہو گئے۔ بھئی یہ خون دیکھنے سے بے ہوش ہونا کیا مان رکھتا ہے؟ مرغی ذبح کرنے میں بے ہوش ہوتے ہیں، بکری ذبح کرنے بے ہوش ہوتے ہیں، مریل قسم کی گائے ذبح کرنے بے ہوش ہوتے ہیں، تو میدان کارزار کی نوبت آ جائے تو میدان جہاد میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کی نوبت کیسے آئے گی؟ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو انسان ویسے بے تاب، ایسے بے خوف نہیں ہوگا، بلکہ خوف زدہ ہو کر ہونے کے نتیجے میں انسان بھاگ نکلے گا۔ اللہ نہ کرے اس قسم کی صورتحال پیدا ہو، اللہ مسلمانوں کو اور پوری دنیا میں امن و امان کی بحالی رکھے، آمین۔ تو عورتیں بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں، مرد کو بھی ذبح کرنا چاہیے، لیکن آپ نہیں کر پاتے ہیں، نہیں ہوتا ہے تو کسی دوسرے آدمی سے قربانی کا جانور ذبح کرا سکتے ہیں۔ جب آپ جانور ذبح کرائیں تو قصاب کی حرکتوں پہ نگاہ رکھیں۔ قصاب کرتے کیا ہیں؟ آپ نے تو آسانی سے ذبح کیا، قصاب کی جانب سے جانور پہ ظلم ہوتا ہے، گردن جلدی سے مروڑ دیتے ہیں اور اس کا خون نکلنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کی چمڑی چھیننے اور گوشت الگ کرنے کے لیے جلد بازی کرتے ہیں۔ ابھی ان کی پوری طور سے روح نہیں نکلی ہے، چمڑا چھیننا شروع ہو گیا، جبکہ شریعت میں اس پر پابندی لگائی گئی، منع کیا گیا، جب تک اس کا جسم سکون نہ ہو جائے، پرسکون نہ ہو جائے، تب تک اس کی چمڑی نہیں اتاری جا سکتی۔ اپنا کلیجی کھانے کے لیے صبح سے بہت زیادہ بھوکے پیاسے ہیں، کلیجی نکالنے کے لیے فوراً نکالا اور کھا لیا۔ یاد رکھیے گا، اگر اس کا بدن ابھی ساکت نہیں ہوا ہے، پرسکون اس کا بدن نہیں ہوا، کلیجی نکال کھا لیا، آرام ہو جائے گا، یہ خوبی اس کی جان ہی نہیں نکلی ہے۔ ان چیزوں کا بطور خاص خیال رکھیے۔ پھر اس کے بعد جب جانور ذبح ہو گیا، پہلے دن قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن عصر تک قربانی کر سکتے ہیں۔ چوتھے دن کی قربانی سے متعلق لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے اختلاف بھی چلا آ رہا ہے۔ یہاں لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تیسرا دن غلط تو چوتھا دن غلط، ہرگز نہیں۔ تیسرے ہی دن پہ اکتفا کرنا یہ بھی غلط نہیں، اور چوتھے دن تک اسے لے جانا یہ بھی غلط نہیں۔ صحابہ کے زمانے سے یہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہے۔ اگر کسی کی طبیعت تیسرے دن تک رہتی ہے، اب زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی انسان کو چوتھے دن کرنے کی طبیعت جاتی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا پہلے دن کی قربانی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اب سوچیے گا نہیں کریں گے پہلے دن، چوتھا کر لیں گے، اگر یہ نمائش کا ارادہ ہوا کہ تاکہ پرچار ہو جائے فلاں آدمی نے چوتھے دن قربانی کیا تھا، جہاں نیت میں فطور پیدا ہوا، قربانی بھی گئی، آپ بھی گئے۔ تو قربانی کی وہ مسائل ہیں جنہیں ہمیں بطور خاص یاد رکھنے چاہیے۔ رہا مسئلہ قربانی کی عظمت و فضیلت، یہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ اکثر لوگوں نے اسے سنت مؤکدہ لکھا ہے، البتہ کچھ لوگوں نے استطاعت والے صاحب حیثیت پر واجب لکھا ہے۔ ابھی موجودہ دور میں کچھ لوگ آپ کو بڑا رو دھو کر، آنسو بہا کر، مگرمچھ کے آنسو بہا کر بہت ساری باتیں کہیں گے۔ کرونا کھال کا زمانہ ہے، یہ پریشانی اور مصیبتوں کا دور ہے، جانوروں پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کرنے کیا حاجت ہے، اسی پیسے کو غریبوں پر خرچ کر دیا جائے، غریب دانے کو اور کھانے کو محتاج ہے، دانہ دانہ کے لیے پریشان ہے، اسی قربانی کے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اسی پیسے کو ان پہ صرف کر دیا جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، ایسے لگتا ہے کہ بڑا کتنا خیر خواہ انسان ہے۔ ذرا اس آدمی کی تجوری کا جائزہ لے لیجئے، اس کے بینک بیلنس کا جائزہ لے لیجئے۔ بھائی کیوں بینک بیلنس آپ نے رکھا ہے؟ عبادتوں کے معاملے میں یہ فتنہ آپ کو چھوٹتا ہے، سجھائی دیتا ہے کہ عبادتوں کو روک دیا جائے، لیکن آپ کے بینک بیلنس والا پیسہ نہیں نکلتا ہے۔ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے رشتہ دار، کنبہ کے افراد، اڑوس پڑوس کے لوگ بیماری سے دوچار ہیں، مرنے کے کگار اور قریب پہنچ چکا ہے، لیکن آپ کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے۔ تقریر کرنے کی نوبت آتی ہے اور اسلامی مسائل پر زبان کھولنے کی باری آتی ہے تو کبھی حج کو منسوخ کر دیا جاتا، کبھی قربانی کو منسوخ کر دیا جاتا، کبھی عام چیزوں کو منسوخ کر دیا جاتا کہ اس میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، جس چیز کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کسی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی ایسا ہو سکتا ہے کہ 2-3 قربانی کیا کرتے تھے، مت کیے 2-3، ایک کر کے کام تمام کر لیجئے، ایک قربانی کر لیجئے، باقی پیسے کو دے دیجئے۔
اب کلیتاً کہیں گے قربانی ختم کر دیتے، اسی پیسے غریب کو دے دیں گے، آپ کا نفس موٹا ہو سکتا ہے، شیطانی وسوسے کے نتیجے میں تھوڑا اچھا لگ سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے دھجیاں اڑانے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب نہیں تھے، پیڑ پر پتھر باندھ کر میدان جنگ میں کھڑے ہوتے تھے۔ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ بھوک سے پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس صحابہ کی ہمت افزائی کے لیے، دل جوئی کے لیے، تسلی دینے کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، کہا دیکھو تم نے ایک پتھر باندھا ہے، ہم تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال مدینے میں رہتے ہوئے کسی ایک سال بھی آپ نے قربانی کو ترک نہیں کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ حالات پریشان کن ہو تو قربانی نہ کیا جائے، نہیں، قربانی کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ہاں آپ کے بعد دوسرے پیسے ہیں وہ خرچ کیجئے، قربانی کے جانور میں ذرا سا کم ہلکا پھلکا لے لیجئے، مگر قربانی کیجئے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک بات آتی ہے کہ جانور ختم ہو جائے گا، جانور پہ ظلم ہوتا ہے، تو قربانی کی شرعی حیثیت کو مشکوک بنانے کی ناپاک کوششیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اس طرح سے جانور پہ ظلم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی جانور کو ذبح کر کے آپ نے کھا لیا تو جانور پر آپ کی جانب سے احسان ہے، وہ ادھر ادھر شہر کے شکار بنیں گے، بے موت مریں گے، بازار میں یا بے یار و مددگار رہیں گے، جس طرح چاہیں اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سے نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے، اس قربانی کے جانور کی بھی قسمت جاگی ہے اور آپ نے بزرگی اور قربت حاصل کر لی ہے، یہ اس پر ظلم نہیں ہے، یہ اس پر احسان ہوگا۔ پھر احسان کرنے کے طریقے بتلائے گئے، ذبح اچھے انداز میں کیجیے۔ تو قربانی اچھے طریقے سے کیجئے، کسی کے کہنے اور کسی کے سننے سے آپ گریز مت کیجئے، بلکہ آپ کوشش کیجئے اپنی جانب سے قربانی اچھا سے اچھا پیش کریں گے۔ بہت زیادہ قربانی پیش کرتے، 10-20 پیش کیا کرتے تھے، اس میں کمی کر سکتے ہیں، لیکن کلیتاً قربانی کو ترک آپ نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ قربانی کے سلسلے میں ہے۔ 1-2 مسئلہ اور بتا کے بات ختم کر دیں۔ قربانی کا جانور آپ نے لایا، راستے میں اس کے اندر عیب ہو گیا، اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے دوسرا جانور لائیے اور دوسرے جانور کی قربانی پیش کیجیے، لیکن اگر صلاحیت نہیں ہے پھر اسی جانور کی قربانی پیش کر دیجیے۔ قربانی کے جانور آپ نے خریدا، لگا موٹا تازہ ہے، خرید کے لے کے گھر پہ آئے، کچھ لوگوں نے کہا پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ جانور خرید لیا، تو حاملہ جانور کی قربانی کرنا بھی کوئی منع نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اگر بچہ پیٹ سے زندہ نکلا اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا، اور اگر بچہ مردہ نکلا تو اس کے ماں کا ذبح، اس بچے کا ذبح تصور کیا جائے گا۔ دونوں صورت میں آپ گائے کا گوشت اور اس کے بچے کا گوشت بھی کھانا جائے، کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی جانور کو آپ نے لایا، اس کا تھن تھمتھمایا ہوا ہے، دودھ باہر نکلنے کے لیے تیار ہے، اگر ممکن ہو سکے تو پانی کا چھینٹا مار کر اس کے دودھ کو سکھا دیجئے، لیکن اگر آپ نے دودھ نکالا ہے اس کو پیجئے اور پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کو بیچنے کی اجازت نہیں، اگر بیچیں گے ان پیسے کو غریبوں کو صدقہ و خیرات کرنا ہوگا، لیکن اگر دودھ آپ نے نکالا ہے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوستوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ ان مسائل کو یاد رکھیے، باقی کچھ مسئلے اگر رہ گیا ہوگا تو ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ قائم کیجئے، انشاءاللہ مسئلے کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مرادوں کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفا یابی کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔